اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر، جو موضوع سخن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم دینا۔ اور ایک اہل ایمان جو ہے، جو مسلمان ہے، جو بھلائی چاہتا ہے تمام انسانیت کی، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی بھلائی کا درس دے۔ یعنی جو مسلم ہے وہ یقینی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی بھلائی کا پیغام پہنچائے، خود بھی نیکی کرے اور دونوں جہانوں کے لیے بھلائی کا خیر خواہ ہو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہی چاہتا ہو۔ ایک مسلم ہو اور لوگوں کی بھلائی نہ چاہے اور امر بالمعروف نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی کہ چراغ جل رہا ہے اور وہ روشنی نہ دے، اور ایسا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے کہ چراغ جلے اور روشنی نہ ہو۔ جناب، اہل ایمان کا یہ فرض بھی ہے کیونکہ بہترین امت قرار دیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیات بلا کسی تاخیر ان کی جانب بڑھتی ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ مزاج بخیر ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ بہت خوش رہیے، بہت آباد رہیے۔ اور ان کے ساتھ جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آپ سب کی پسندیدہ شخصیت زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں زرمینہ؟ الحمدللہ۔ بہت خوش رہیے، آباد رہیے۔ آپ بات کر لیتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو بتا دیجئے آپ، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے آغاز کیجیے گا، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، امر و نہی سے مراد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط یعنی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ فردوس کے باغوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل شخص وہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کی جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ظلم کرنے سے بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کر کے خوش ہوا
اور گناہ کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ سب سے افضل شہداء کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم حاکم کے پاس جائے اور اسے برائی سے روکے اور نیکی کرنے کا حکم دے، چاہے اس پاداش میں اسے قتل کیوں نہ کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میرے رب سب سے افضل شخص کون سا ہے، اور اس شخص کا کیا اجر ہوگا جس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور اس کو نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دے گا۔ تو زینب یہ عظیم خدائی فریضہ ہے، تمام فرائض اس کے بعد آتے ہیں، اسی کی بدولت راستے محفوظ رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، اسی کی وجہ سے حسب کار حلال ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام کام چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کا حکم دے برائی سے روکے وہ زمین پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آپا۔ جناب، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء کا فریضہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ زرمینہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زرمینہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اب اس کی اہمیت اور ضرورت اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ گفتگو کیجیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اس دور پرفتن کے اندر نفسا نفسی کے دور میں ایسا خوبصورت ٹاپک پیش کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کا سامان کر سکے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام ترتیب دے سکے۔ اچھا، جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں تو انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام ہیومینٹی تک، تمام انسانیت تک پہنچانا۔ معروف، چونکہ ہم جانتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ عربک ورڈز ہیں، عربی کے الفاظ ہیں۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں، اور منکر لوگ پڑھتے ہیں لفظ منکر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بدی یا برائی، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ نے بات کی ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے، تو بہت زیادہ اس کی اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو یاد دلائیے، یعنی لوگوں کو میری جانب حق کے راستے کی سمت بلائیے، اور آپ سے بہتر اور کون بلا سکتا ہے۔ اب ہمیں اس کی اہمیت یہاں سے اس کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی خیر اور شر کی تمیز رکھتا ہو، کتنا ہی نیکی اور بدی کا فرق کیوں نہ جانتا ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خشیت الہی کے جذبے سے سرشار ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ہو جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا رہے اور اس کو بدی کے راستے سے ہٹنے کے لیے لایا عمل ترتیب دینے پر بار بار مائل کرتا رہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ضرورت کے حوالے سے، کیونکہ امپورٹنس تو ہم پر اس کی واضح ہو گئی، ہر انسان کا یہ اہم ترین دینی فریضہ ہے اور دیگر انسانیت کا حق بھی ہے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ نیکی اور خیر کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ تمام انسانیت تک پہنچا دینا۔ اسی طرح سے بدی سے خود نہیں بچنا بلکہ دوسروں کو بھی بچنے کے مواقع بھی فراہم کرنے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ پھر اس کی جو ضرورت ہے اور اہمیت اس بات سے بھی خوب واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں زینب 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار تقریباً اس کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کی ضرورت اس بات سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں فی زمانہ دیکھیں نا ایمفسائز کیوں کیا گیا، بار بار کیوں وضاحت کی گئی اور زور دیا گیا۔ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹس کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لوگوں کے ساتھ اور اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے منکرات سے باز رہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں غیبت سے باز رہنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں کو ارشاد فرمایا کہ ہم جھوٹ سے باز رہیں، اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ حق اور سچ کا اور انصاف کا ساتھ دیں۔ حق تلفی سے اللہ نے منع کیا ہے، وعدہ خلافی سے اللہ نے منع فرمایا، کیونکہ بار بار فرمایا گیا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، سکت نہیں رکھتا تو زبان سے
روکے, ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے. اور جب وہ دل سے برا جانتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر انسان کو بدی اور برائی زینب دیکھ کے بھی فیل نہیں ہو رہی, پھر اس کو اپنے ایمان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ منکرات کے ملبے پر معروف کی عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ جو آپ نے اتنی بہترین بات اور یہ لاجک پیش کی, واقعی حقیقتاً یہ بات ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے چیزوں کو. تو جناب ایسا واقعی ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے ارد گرد یا اپنے آپ میں بھی یہ تجربہ کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہمارے لاشعور میں دب جاتی ہے جا کر, پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے, یا کوئی ایسا بھلا انسان جو اچھی بات ہمیں بتاتا ہے, کہیں ہم پڑھ لیتے ہیں, کسی ایسے پروگرام کو دیکھ لیتے ہیں, وہاں سے ہم اپنی میموری کو ریکال کر لیتے ہیں, تو وہ ہمارے ذہن میں واپس آ جاتی ہے. تو یہ بات واقعی درست ہے کہ ہمیں بار بار دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے پر لانا ہے, بار بار تلقین کرنی ہے, خود کو بھی اپنے آپ کو تلقین کرنی ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے. یہی ہمارا دین, یہی ہمارا اسلام کہتا ہے اور اسی بات کا درس دیتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے امر بالمعروف, اور اس تعلق سے بہت سیر حاصل گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. اور جناب اب تک ہم نے یہ جانا کہ قرآن میں کہاں کہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے, حدیث مبارکہ میں کس طریقے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے, اس کی اہمیت اور ضرورت پر بھی کلام کیا گیا. اب جناب ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کیا فرمائیں گی؟ کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. صحیح. دیکھیے زینب, اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں, ایک گمراہی کا راستہ اور دوسرا حق اور نجات کا راستہ. گمراہی کی دعوت شیطان دیتا ہے, جبکہ حق اور نجات کے راستے کی دعوت انبیاء, اصحاب اور صالحین دیتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے, جنہوں نے نیکی کا حکم دیا اور لوگوں کو برائی سے روکا. اور رشد و ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا, برائی سے روکا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو ایک ایسی کشتی سے تشبیہ دی ہے کہ اس میں کشتی میں لوگ سوار ہوں, ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کشتی میں میرا بھی حق ہے اور میں اس میں سوراخ کر دوں گا. تو دیکھیے, لوگ اگر اس برائی سے اس کو نہیں روکیں گے تو خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور سوار بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے. لیکن لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس کو اس برائی سے روکیں, اس برائی پر اس کی تنبیہ کریں, تو وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور لوگ بھی محفوظ رہیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو لوگوں سمیت الٹ دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, اس میں کوئی متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی بستی سمیت الٹ دو, کیونکے انہوں نے لوگوں کو برائی کرتے دیکھا مگر برائی کے لیے نہیں روکا, اور میری ذات کے لیے کبھی ان کا چہرہ غضبناک نہ ہوا. اس طرح دیکھیے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اہم قرار دیا گیا ہے. کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی شخص تھا زینب, وہ عبادت میں مصروف تھا کہ ایک مرغ آیا اور دو بچوں نے اس کے پکڑ کے پر کھینچ لیے, اور آپ یہ دیکھیے کہ چلاتا رہا, لیکن اس نے برائی کو دیکھا اور برائی سے ان کو بچوں کو باز نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ اس بستی کو, اس شخص کو نگل لیں. تو جو شخص برائی کو دیکھے اور برائی کو روکنے کی قدرت رکھتا ہو اور لوگوں کو برائی سے نہ روکے, تو اس کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ تم پر
اللہ عذاب مسلط کر دے گا اور تم اس عذاب سے پناہ مانگو گے, اللہ سے دعا کرو گے, مگر اللہ تمہاری دعا پوری نہیں کرے گا, قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ تمہارے اوپر اللہ ظالم شخص کو مسلط کر دے گا جو بوڑھوں کا احترام نہیں کرے گا, بچوں پر رحم نہیں کرے گا. اگر تم مدد کے لیے پکارو گے تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. تو ہمارا بھی فرض ہے یہ کہ جب ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو ہم اس کو اس برائی سے روکیں. لیکن زینب میں اس فورم سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ برائی کو دیکھتے ہیں لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے, مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں, خوشامد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو اس شخص سے کام وابستہ ہے, اگر ہم منع کریں گے تو مطلب یہ کہ ہمارا کام نہیں ہوگا. تو وہ شخص جو برائی کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا, اور جو شخص برائی دیکھ کر برائی کو روک نہیں رہا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو اللہ ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم خود بھی برائی نہ کریں اور جو شخص بھی برائی کر رہا ہے تو ہم اسے برائی کرنے سے روکیں, کہ برائی کرنے سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے. صحیح, سبحان اللہ. اب اچھائی کا درس دینا, اچھائی کی باتیں بتانا, یقینی طور پر جس طرح سے ہم نے اس کی اہمیت کو بھی جانا اور برائی سے روکنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی در حقیقت یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس کا فریضہ ہے؟ جس طرح سے ہم نے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اب ہم کس طرح سے اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں؟ آیا کون کون اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے؟ زرمینہ آپ فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب, بہت اہم اور عمدہ سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں, جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ اپنے کمال کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر مقرر کیا کہ جو فریضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے تسلسل کو قائم رکھا جائے. یعنی وہ معروف کی تعلیم دیتے تھے, یعنی نیکیوں کی تعلیم, اور برائیوں سے باز رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اب بینگ اے مومن, بحیثیت مومن کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وسط ہونے کے ناطے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ انڈیویجولی بھی, انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے, خود بھی نیکی پر قائم رہے, خود بھی بدی سے بچے اور لوگوں کو برائیوں سے محفوظ رہنے کے مواقع بھی فراہم کرے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں عدل و انصاف کا معاشرے میں قائم رکھنا بے حد ضروری ہے, اور ظلم کو ظلم کہنا بھی بے حد ضروری ہے. اور آیت کا مفہوم ہے ترجمے کا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو دوسروں کو نیکی کی تعلیم دے اور برائی سے روکے. اور جیسے سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں بڑی خوبصورتی سے فرمایا گیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور فرمایا گیا اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر الامم قرار دیا گیا ہے کہ تم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو, تمہیں لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب اخرجت للناس میں زینب سب آ جاتے ہیں, سب کی یہ ڈیوٹی ہے, سب کو اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کا, حق کا پیغام دینا ہے, برائی کو معاشرے سے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یقیناً جتنی کوشش کریں گے اللہ رب العزت ثمر ضرور عطا فرمائے گا. اب کس کو کہاں اور کیسے روکنا ہے یہ چیز آ جاتی ہے. وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں ان کو ڈیفینیٹلی حق کی سمت لے کر آنا ہے. ایسے لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں ان کو نیکی کے راستے کی سمت لے کر آنا ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دیں, اسی طرح سے توبہ کر لیں. اور پھر ایسے لوگ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا ہے. پھر ایسے لوگ جو جاہل ہیں انہیں علم کی سمت لانا ہے. ایسے لوگ جو ناآشنا ہیں انہیں معرفت کی آشنائی فراہم کرنی ہے. اور کس طرح سے حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی سمت بلائیے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ مجھ سے جو سنو وہ آگے تک پہنچاؤ, چاہے وہ ایک آیت یا ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا کہ وفود کے ذریعے, لیٹرز کے ذریعے, خطوط کے ذریعے نیکی کا پیغام, اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا. اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ مختلف زبانیں سیکھیں نا, تاکہ انہی کی اقوام کی جو زبانیں انہی میں آسانی کے ساتھ دین کا, جو دین حق کا خوبصورت میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اس مقصد کے لیے
حبشہ کی زبان سیکھی گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، پھر صحیح۔ روم کی زبان سیکھی گئی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تھے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی جس علاقے سے وہ بلانگ کرتی تھی زبان سیکھی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ نیکی اور حق کا پیغام دیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ کہ ہم بری الذمہ زینب نہیں ہو سکتے کہ ہم کیا کریں، فلاں ہم سے ناراض ہو جائے گا یا وہ جانے ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، قطعی ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تھا اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایک دن تو برائی کو دیکھتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، اگلے دن خود ہی ان کے ساتھ خوشگبیوں میں مصروف اور مشغول نظر آتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے قلوب کو بھی ان بد ہدایتوں کی طرح یا جو ہدایت سے محروم لوگ تھے ان کی طرح کر دیا، یعنی صحیح۔ وہ لوگ قلب سلیم کو حاصل نہیں کر سکے، رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو پائے۔ سو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخص کا فریضہ ہے، جیسے اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، انبیاء کے صحیح۔ وارث ہیں، وہ اپنے خوبصورت خطابات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دے سکتے ہیں، اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں، گھر کے بڑے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سے گھر کے بڑے سربراہان میں شوہروں کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیویوں کی اچھے سے تربیت کر سکتے ہیں، انہیں نیکی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بالکل صحیح۔ بن سکتے ہیں۔ تو یہ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور معاشرہ نیکیوں کا اس طرح سے مرکز بن سکے کہ معاشرے میں ڈیفینیٹلی امید کی جا سکتی ہے پھر نیکی کی بہار ہوگی، امن صحیح۔ کی بہار ہوگی، حق کی بہار ہوگی، سبحان اور اللہ۔ معاشرے کے اندر نیکیاں اور اچھائیاں تقسیم کرنے والے اور بھی زیادہ پیدا ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے استعمال سے، آپ کے اختیار سے اسے روکا جائے، ورنہ آپ اپنے ہاتھ سے روکیے، نہیں تو پھر بڑی کمزور ترین جو درجہ ہے کہ یعنی زبان سے آپ برا کہہ سکتے ہیں، کسی بات کو برائی جانے تو اس کو بتائیے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے آپ کو رکنا ہے، بچنا ہے، ورنہ پھر آپ نے دل میں اس کو برا تو جاننا ہی ہے اور یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اور پھر فرما دیا آگے بھی کہ یعنی ایمان پھر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اگر جو شخص یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایمان اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں کسی بھی قسم کی برائی کو دیکھنا ہے تو ضرور روکنا ہے۔ پھر بات آگے یہ آ جاتی ہے کہ ہمارا اپنا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جناب جب ہم وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں بہتری لانی ہے اور یقینی طور پر کہیں نہ کہیں لوگوں کو پھر اس بات کی تلقین بھی کرنی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج کا موضوع سخن ہے امر بالمعروف، اور یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ روزمرہ جو ہم اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے کہ کہیں بھی ہم برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں، کسی بھی بری بات کو دیکھیں تو ضرور اس کو روکیں، اس کو اچھائی کی تلقین کریں، اس بات سے اسے منع کیا جائے۔ اب جس طرح سے وقفے پہ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس شخص کا یا ہمارا اپنا جو برائی سے روک رہا ہے، جو اچھی بات کی تلقین کر رہا ہے، اس کا اپنا اخلاق، اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، فرما دیجئے امر و نہی کا جو کام کرنے والے ہیں ان کا اپنا اخلاق، اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے زینب، میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ نیکی کا راستہ دشوار بہت ہے لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہے، اور اعلیٰ اخلاق انسان کے باوقار ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے انسان کے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیے جب ہم نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا جب اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہوگا تو اس کی بات میں بھی وزن ہوگا، اس کی باتوں میں خوشبو و مہک ہوگی، لوگ محو ہو کر سنیں گے، اس کی طرف توجہ دیں گے، وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیت سکتا ہے، لوگوں کے دل بدل سکتا ہے، ان کے ذہن بدل سکتا ہے، اور لوگ برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلی کوالٹی تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو شخص نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، اسے بردبار اور حق و صداقت کا علمبردار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو ہمیشہ سچ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہمیشہ سچ بولو چاہے تمہیں اس میں اپنی موت اور بربادی کیوں نہ نظر آئے. دیکھیے زینب جھوٹ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ سچ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا کام اللہ کے حکم سے شروع کیا تو لوگ آپ کے اخلاق کے مداح تھے, لوگ آپ کے کردار کے مداح تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ تشریف لے گئے, مشرکین مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں کو میں پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن موجود ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو مجمع میں سے آواز آئی کہ ہاں ہمیں تجھ پر اعتبار ہے, ہمیں تجھ پر یقین ہے, تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. تو جو شخص حق و صداقت کا علمبردار ہو زینب اس کی بات پر لوگ یقین رکھتے ہیں اور وہ خود لوگوں میں اپنا مقام اپنی جگہ بنا لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کتنا سچ بولتا ہے, ہم نے تو کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو ایسے لوگ, ایسے باوقار لوگ جو ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو مان جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا ضروری ہے. جس دن کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جو آخر اس کی جو انتہا جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. جب ہم دین کی تبلیغ کا کوئی کام کریں, لوگوں کو برائیوں سے روکیں, تو ہمیں خود باعمل ہونا بہت ضروری ہے. ساری نصیحت جو ہے زینب بیکار ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو, عقل کی باتیں کرو. تو دیکھیں جب ہم باعمل ہوں گے تو ہماری بات میں بھی وزن اور اثر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی ابتدا ہمیشہ اپنے گھر سے کریں. ٹھیک ہے, نبی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے بعد نرمی کا انداز کہ ہماری گفتگو کو لوگ سمجھیں, ہماری گفتگو میں اتنی چاشنی ہو, اتنی پر اثر ہو کہ لوگ ہماری گفتگو محو ہو کر سنیں کہ یہ ہمیں بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے اور ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور میٹھی زبان تھی کہ بڑے بڑے کفار جو تھے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرو جو لوگوں کے دل پر اثر کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دانش اور نیک نصیحت سے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ. تو جب ہم با کردار ہوں گے, جب ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے, نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا, خود ایک باعمل انسان ہوگا, وہ ایک زمانے کے لیے رول ماڈل ہوگا, تو لوگ اس کی بات پر بھی یقین کریں گے اور زیادہ زیادہ کفر کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے. بے شک بے شک. آپ کہیں کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بعض لوگ اپنی شخصیت کا روب ڈالنے کے لیے, کہیں نہ کہیں اپنی شخصیت کو یا اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنی عبادات کو ظاہر کرنے کے لیے, جسے ہم عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ ریاکاری یعنی دکھاوا ہو جاتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو جتنا ڈاکٹر صاحبہ نے عرض کیا, تو مجھے جو بات جو سمجھ آئی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ ایک تو عمل تو ہونا ہی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ انکساری ہو اور خلوص نیت کے ساتھ, یعنی خالصتاً اللہ کی رضا مطلوب ہو. مطلوب یہ نہ ہو کہ ہماری شخصیت کا کہیں نہ کہیں کسی پر روب ڈالنا مقصود نہ ہو, بلکہ رضائے الہی مقصود ہو. آپ زرمینہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ امر بالمعروف یعنی اچھائی پھیلانا, اچھائی کی تلقین کرنا, نیکی کا درس دینا, اس کے فوائد یقینی طور پر فوائد ہیں, بے شمار ثمرات ہیں, بے شمار فضائل ہیں, اس پر بھی بات کیجیے گا. اگر اس کو ترک کیا جائے تو پھر اس کے ترک کرنے کے جو نقصانات ہیں اس پر بھی کلام کیجیے گا. بہت شکریہ زینب. دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ہمارا اخلاق و کردار اچھا ہو. سب سے پہلا فائدہ تو ڈیفینیٹلی اس کا یہی ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار سنور جاتا ہے. ہم ظاہر ہے کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی اصلاح کی بھی تو کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص تشریف لایا, اس نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تم جا رہے ہو تو کوشش کرنا کہ تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. تو پھر وہ کیسے بولے گا؟ یعنی تمہارا کردار بولے, تمہارا اخلاق بولے, تمہارا اچھا عمل بولے, تمہارا اس نے سلوک بولے, تمہارا لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے
जो तुम पेश आ रहे हो वो बोले। तो हमें इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब इसके फ़वाइद और असरात की जानिब आते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, अंबिया कराम की सुन्नत है, हमें इसका हुक्म दिया गया, नफ़ा बख्शी वाला काम है और इसको बाहिम्मत लोगों का काम करार दिया गया ज़ैनब। और नुकसान ये है कि अगर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर लोग इससे खुदा न खास्ता रुक जाते हैं तो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले बन जाते हैं। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हम इत्र की एक बॉटल को, उसके कैप को कमरे के अंदर ज़ैनब खोलते हैं तो खुशबू हर जानिब फैल जाती है। सिमिलरली जब हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे काम करने वाले बन जाते हैं, इसकी माशरे में तालीमात देने वाले बन जाते हैं, ख़ुद भी अमल करने वाले बन जाते हैं, तो फिर हमारे ईमान की महक से माशरा महकता है। उस खुशबू से हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली, हमारे गिरदो नवाह के लोग उस खुशबू से मुअत्तर और मुनव्वर हो जाते हैं और ईमान की हलावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप देखें एक शख्स अगर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करता है तो माशरे में हर एक को उसके हुकूक की पहचान होती है, उसके फ़राइज़ की भी पहचान होती है, माशरे के अंदर एक चैन और सुकून होता है ज़ैनब। और अगर कोई शख्स अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अंजाम नहीं देता है तो माशरा इंतशार का शिकार हो जाता है, माशरे से चैन सुकून अमन रुखसत हो जाता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है पहली बात, और अगर है भी थोड़ी बहुत तो वो उसको सही तौर से अप्लाई नहीं करते। और माशरे के अंदर कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। खैर ख्वाही का काम ज़ैनब हम तब तक अंजाम दे ही नहीं सकते जब हमें उस टॉपिक के हवाले से उबूर हासिल ना हो, हम खुद भी उसको अपनाने वाले ना हो, तो फिर उसके अंदर जैसे आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि तासीर फिर चली जाती है ना। तासीर तभी आती है जब हम खुद भी उस पर अमल करने वाले बनेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हमारी बात का मान और पास और लिहाज रखा जाता है, हमसे कनेक्टेड लोग हैं उनको खैर की दावत दें, नेकी के कलिमात कहें, बुराई से रोकने की कोशिश करें। और ये क्यों ज़रूरी है, एक और तरह से इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोगों को, जैसे मैंने बात की, इल्म ही नहीं है तो लोग अपने अकली दलाइल की बिना पर डिसीजंस ले रहे होते हैं। और लोग आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहलाते हैं, लेकिन सॉरी टू से घरों के अंदर कुतुब सीरत के जो खूबसूरत वाक़यात की किताबें हैं वो मौजूद नहीं होती। अगर है तो उनको पढ़ने की टाइम नहीं मिलता या वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम उनको अच्छी बातें बताते हैं तो वो जहन में रिफ़्रेश होती चली जाती हैं। फिर अगर ये रोक देंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान है, बुराइयाँ माशरे के अंदर फैलती चली जाएंगी, उसके नेगेटिव असरात से हम भी नहीं रुक पाएंगे खुदा न खास्ता। और फिर हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, हमारी जो नस्लें हैं, वो कैसे मुतासिर होंगी, उनके अकायद पर, उनके अफकार पर, उनके नज़रियात पर, उनके अखलाक पर, उनके किरदार पर वो नेगेटिव असरात फैलना शुरू हो जाएंगे। और फिर लोग नेकी की दावत पर ईमान किस तरह से लाएंगे, क्योंकि इमाम गज़ाली ने फरमाया कि जब लोगों को रहमत के वाक़यात, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है, बेशक है, सिर्फ वही बताते रहते हैं, तो वो कहते हैं शैतान को वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही इतने दलेर हो जाएंगे कि वो कहेंगे मुनकिर नकीर भी हमसे सवाल नहीं कुछ करेंगे, अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो होता क्या है, लोग अमल से महरूम होना शुरू हो जाते हैं, और बेसिकली अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो उलमाए कराम जब अपने अच्छे अच्छे बयानात के ज़रिए, और ARYQ TV का कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है, अच्छे टॉपिक्स पेश किए जाते हैं जिससे हमें अपनी इस्लाह का भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है। और फिर माशरे में इन खूबसूरत तालीमात जो लोग अपने घरों में सुन रहे हैं, उनका घर, उनके घर के हर अफराद का अखलाक और किरदार इस खूबसूरत तालीमात से महकता है, माशरे के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी फैलती चली जाती है। और अगर लोग अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से रुक जाते हैं तो खुदा न खास्ता उन लोगों के कुलूब भी फिर बनी इसराइल के उन लोगों की तरह कर दिए जाएंगे जिनको जो हिदायत की दौलत से महरूम हो गए। तो कोशिश करें कि जो मिंबर पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने मनसब के अकॉर्डिंग लोगों को नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें, जो सफ़ों में है वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी लोगों को अच्छाई का पैगाम दें और बुराई से रोकें, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा कामिल पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि जो दिलो जान से उन पे कुर्बान होता है पाता है दिल की चमक, कामिल इंसान होता है, रखता नहीं तलबे ज़माना वो महमूद, दरअसल वो ज़माने का सुल्तान होता है। बेशक, और हमने तो अपने इर्द में यही देखा कि दर हकीकत ये बात भी है कि जहाँ पर दीन का काम या दीन की तरवीज का काम ज़्यादा होता है, या जो शख्स नेकी की बात फैला रहा होता है, तो उसे थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तल्ख जुमलों का सामना उसे ख़ुद भी करना पड़ता है। और जिस तरह से हमने देखा दौर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जब आपने दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दीन का पैगाम पहुँचाया तो किस कदर सख्तियाँ झेलनी पड़ी, किस कदर बातें सुननी पड़ी। तो यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें बहुत सख्त हैं और अपने दिल को मजबूत करना है, क्योंकि सबसे पहले आपके अपने किरदार पर बात आती है। लास्ट कोई गोल्डन वर्ड्स आपका क्या फरमाएंगे आप?
بس یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے الہی آمین. اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور ہماری جتنی بھی جانیں، ہمارے پاس جتنی بھی استطاعت ہے، ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے برائی سے روکیں تاکہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک. جی زرمینہ کیا فرمائیں گی؟ زینب بھائی آپ نے بات کی کردار کی مضبوطی کے حوالے سے، تو دیکھیں سورہ اثر میں بھی تو یہی خوبصورت پیغام ملتا ہے نا کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ، مفہوم ہے اس ترجمے کا کہ جن لوگوں نے ایمان کا چراغ جلایا، حق کا عمل کا چراغ جلایا، پھر ان پر مصائب آلام اور مصیبتیں آتی ہیں، پھر جب وہ ان پر صبر کرتے ہیں، خود بھی ڈٹے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ تو اللہ رب العزت کی رضا کو پانے والے بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ہم کوئی بھی اچھی بات خود کریں تو دوسروں کو ضرور بتائیں. بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ کی بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں. اور جناب یہی بات لے کر آخری جو ہمارے میسج ہوتے ہیں جو ہماری مہمان شخصیات نے بھی دیے، بس اپنی جانب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں اس چڑیا کا کردار آپ ادا کریں کہ جو اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر لاتی ہے اور جلتی ہوئی آگ پر ڈالتی ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کر لوں. یعنی جتنا بھی پانی اس کی چونچ میں آتا ہے کم از کم وہ آگ بجھانے کے لیے قابل قبول تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کوشش، اپنا نام وہاں پر ان نیکی کے کاموں میں لگا دیتی ہے. تو اسی طرح اپنی بساط کے مطابق کام کیجیے. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.